اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 13 چل رہا تھا، اور ہم سورہ یوسف کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 16 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اس کی تفسیر تک پہنچے تھے، تو یہیں سے میں تفسیر کنٹینیو کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت، یبکون، رو رہے تھے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہنے لگے ہمارے والد ہم گئے تھے، نستبق، دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے قریب چھوڑ دیا تھا. فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے آ کے اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ کہہ رہے ہوں. دیکھیں یہ بھی کیسی ایک بات ہے نا کہ کتنا بڑا ظلم کیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا حق پر ہونا بیان کر رہے ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ایک اور چالاکی انہوں نے کی کہ ایک جھوٹا خون، کہیں سے بھی کسی جانور کا کوئی خون وون لے کے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ لگا دیا اور جھوٹا خون لے کر آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گھڑ لیا ہے، ایک کہانی بنا دی ہے تم نے. سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کہانی گھڑ دی ہے، حالانکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن بہت مضبوط قرائن ہوتے ہیں، ان قرائن کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی انسان کو قتل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ زید گھر میں گھسا ہے اور اس کے ساتھ بکر بھی تھا، اور پھر بکر جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آیا اور اس کے کپڑے خون آلودہ ہیں اور گھر سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے چھو رہا ہے. تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بکر نے زید کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ چھورا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور خون بھی اس کے ہاتھ میں، اور اس کا بھاگنا، یہ سارے مضبوط قرائن ہیں اس بات کے کہ اس کے علاوہ اور کون قاتل ہو سکتا ہے، اور 2 بندے ہی گھر میں تھے، تیسرا کوئی تھا نہیں. تو گواہی جیسے مشاہدے پر دی جاتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اسی طرح بہت شدید اور مضبوط قرائن جب کسی چیز کے ہوتے ہیں تو بھی انسان کے لیے گواہی دینا جائز ہے، لیکن ہوائی باتیں نہ ہوں، توہم پرستی نہ ہو، وہمی نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہو، بہت مضبوط قرائن ہو. تو یعقوب علیہ السلام بہت طویل عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بھائیوں کے ساتھ، یوسف کے ساتھ یہ ان کا حسد کا معاملہ ہے، بہت عرصے سے نوٹ کر رہے تھے، اور ان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ مجھے غم ہے کہ تم یوسف کو تفریح کے لیے لے کے جاؤ گے اور کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے. اور پھر انہوں نے قسمیں اٹھائیں تو یعقوب علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ جب اتنی قسمیں اٹھا کے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوگا. لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہوا، اس لیے انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ گڑھ لیا ہے. فصبر جمیل، پس میرے اوپر صبر ہے جمیل. میں نے بتایا تھا نا صبر جمیل وہ خوبصورت صبر، عمدہ صبر، وہ صبر جس میں اللہ سے ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو، کوئی انتقام نہ ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. کیا کر لیتے، بیٹے ہیں اپنے، اور پھر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا سکے، تو غم سہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. پھر کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جائے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم نے غم مجھے بس سنایا ہے، اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا. علمی نکات میں انشاءاللہ میں اس کا تجزیہ کروں گا. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، مسافروں کی ایک جماعت آئی، ارسلوا واردہم، انہوں نے کسی کو بھیجا کنویں کے پاس، فادلی دلوا، اور اس قاصد نے جا کے ڈول لٹکایا کنویں میں. قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، یہ تو کہ لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پوری جماعت نے نا اس کو ایک
تجارتی سامان کے طور پہ چھپا لیا کہ ہم اس کو بازار میں بیچیں گے، ایک اچھے پیسے مل جائیں گے، آپس میں ہم بانٹ لیں گے، اور کچھ چھپا دیا۔ چھپایا اس لیے کہ ظاہر ہے اس کنویں میں بچہ ایسے ہی تو نہیں آ گیا نا، کہیں سے کوئی گر گیا ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کا مالک یا اس کے والدین تلاش میں نکلیں گے، تو اس لیے بس جلدی سے اس کو دائیں بائیں کرو۔ واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اس کو ایک اتفاقی واقعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اتفاقی حادثہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں وہ جو مسافروں کی جماعت آئی تھی کنویں میں اور بچہ نکال کے بازار میں لے جا کے فروخت کر رہی تھی، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت یعنی آخری نبی پر قرآن نازل کر کے یہ سب چیزیں بیان کر دے گا، بلکہ تورات میں بھی بیان کر دے گا، انجیل میں بھی بیان کر دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم بھی اس خوش فہمیوں میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا تھوڑے سے پیسوں میں، دراہیم معدودہ، گنے چنے دراہم میں۔ کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف میں رغبت نہیں رکھتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے، اور جان چھڑانے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی مال جو غیر قانونی طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے آپ چاہتے ہیں جلدی سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ اصل مالک آ جائے اور وہ کلیم نہ کر دے تو ہم ان پیسوں سے جائیں گے، ہماری جان جو ہے پھر وہ یہ ہمیں جو بہترین چیز ملی ہے اس سے ہم رہ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے حرکت کی۔ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات ہیں میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ نے یہاں سے سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا آغاز کیا۔ پہلی بات کہ اللہ نے بتا دیا یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، تو ہم ان عبرت کی باتوں کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمہید کے طور پہ بیان کر دیا کہ اس کو واقعے کے طور پہ نہ لینا، بلکہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ تو یہ اسباق قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ تم اس سے اسباق نکالو۔ ایک واقعے کو ایک کہانی سمجھ کے سن لینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی، قرآن کوئی کہانیوں کی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ جب انہوں نے یوسف کے بارے میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب ہے اپنے باپ سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد سے محبت کی بیس یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ ہمارے کتنے کام کا ہے، بلکہ اولاد سے محبت کی بیس یہ ہوتی ہے کہ بچے میں کیا کوالٹی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی اولادوں میں ایک بچہ دیندار ہے، اطاعت گزار ہے، لیکن وہ بیچارہ معاشی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، ماں باپ کی ایسی خدمت کر نہیں سکتا۔ دوسرا بچہ نالائق ہے لیکن پیسے بہت کما رہا ہے، وہ اس کی قسمت کے معاشی سطح پہ وہ اسٹیبل ہو گیا۔ ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو پیسہ کما کے دے رہا ہے، اور جس کا قسمت ساتھ ہی نہیں دے رہی، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو باقی بیٹے تھے دوسری زوجہ سے تھے، وہ لمبے تڑنگے خوبصورت اور باپ کے لیے بہت بڑی وہ ایک سپورٹر بن سکتے تھے باپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو محبت کس سے زیادہ؟ یوسف سے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے میں ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسرے بچوں میں نہیں ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے ایک نمبر ہونے کی اور اچھی صفت کی علامت ہے کہ وہ اپنی اولادوں میں محبت کی جو بیس ہے اس بیس کو، وہ بیس اچھی بیس ہونی چاہیے، وہ صرف مفاد پرستی کی بیس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو، جیسے انسان کی زیادہ ازواج ہوں تو ان میں برابری کا حکم ہے، تو اولاد میں بھی برابری کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ازواج کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی سے محبت انسان کو زیادہ ہو سکتی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں میں عدل کرتے، لیکن آپ کو جو محبت حضرت عائشہ سے تھی وہ دوسری ازواج سے نہیں تھی،
اور آپ اس بارے میں فرماتے کہ اللہ یہ یعنی اس میں مجھے ملامت نہ کرے. روایت اگرچہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت، ان کے اندر جو صفات تھیں، جو ان کی ذہانت تھی اور جو علمی ایک صلاحیت تھی اور ایک فقہی بصیرت تھی، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو محبت کرتے، وہ دوسری ازواج کو وہ محبت ان کے حصے میں نہیں آئی. تو اسی طرح اولاد میں بھی برابری ضروری ہے، لیکن دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر کسی اولاد سے آپ کو محبت زیادہ ہے، دوسرے سے محبت کم ہے، تو یہ نیچرل ہے، اس میں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ملامت نہیں ہوگی. لیکن اس بیس پہ امتیازی سلوک شروع کر دینا یہ غلط ہے. تو یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے جیلسی کس بیس پہ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد اس بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے. تو ان بیسس پہ تو ہوتی ہے محبت، یعنی حسد. اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ ابا کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ابا کو اس سے محبت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کو کسی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو آپ کا محبوب کی توجہ جب کسی دوسری طرف ہوتی ہے تو آپ کے دل میں جیلسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبت کسی اور سے کریں. تو یہ خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ایک لحاظ سے بڑے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ باپ کی محبت چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آئے. آج ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا نوجوان ہے جو چاہتا ہے ابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں، بلکہ ابا سے محبت ابا کی محبت اپنی طرف لانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو ابا کا پیسہ چاہیے، ان کو ابا سے خدمت چاہیے، ابا کا دل چاہیے. یہ بہت کم لوگ ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی کے دل میں سوکن سے ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نفرت بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں اس نفرت کی بیس کیا ہے؟ بیس یہ کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، کسی اور طرف نہ جائے. اس کی بیس اچھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئی شادی کرتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشی نہیں ہوتی تھی اس پہ، بلکہ امی عائشہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کی تعریف بھی کرتے نا تو امی عائشہ کو بڑا غضب آتا تھا. مشہور حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کے سامنے تعریف کی تو امی عائشہ کو غضب آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان عورتیں نکاح میں دے دیں، آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے جبڑے سرخ ہو چکے تھے؟ تو غضب آیا نا حضرت عائشہ کو. تو بذات خود تو یہ غضب یا یہ نفرت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ اپنے شوہر کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا. تو یہ علامت ہے. جب انسان کو کسی سے جذباتی محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل میری طرف ہی رہے. تو عورت کے لیے اپنے شوہر سے جذباتی محبت ہونا اچھی بات ہے، تو بیٹوں کے لیے اپنے باپ کے لیے یہ محبت کے جذبات، یہ بذات خود بہت اچھی چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس محبت میں حدود کو کراس نہ کریں، خدا کی نافرمانی نہ کریں. جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عائشہ نے قد کے بارے میں ان کے کہہ دیا کہ چھوٹے قد کی ہیں، ٹھگنی ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، توہین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی. تو وجہ کیا تھی کہ بھئی یہ لمٹ جو ہے نا، کسی کی غیبت کرنا اس میں جائز نہیں ہے. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی احساس ہوا اپنی غلطی کا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے بہرحال پیغمبر کے بیٹے تھے، تو ان کے دل میں اپنے باپ سے محبت کے کیسے جذبات تھے کہ ہم اپنے باپ کا دل اپنی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے ہٹ کے کسی اور طرف زیادہ چلا جائے وہ. تو یہ بھی ایک جرم تو کیا انہوں نے، اب بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اور بہت بڑا جرم. اس جرم کو تو ظاہر ہے قرآن بھی جرم کہہ رہا ہے اور بعد میں انہوں نے بھی توبہ استغفار کی. لیکن اس جرم کی بیس کیا ہے؟ بیس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلکہ اس کی بیس یہ ہے کہ باپ کی محبت کو اپنی طرف لانا. آج چونکہ گھروں سے دین بالکل نکل گیا ہے اور لبرلزم سوسائٹی میں آ رہا ہے، تو آج کی اولادوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا ہماری طرف ہیں یا اس کی طرف ہے. ابا بے شک اس کی طرف ہوں، پیسہ ہمیں دے دیا کریں تو بس پھر خوش ہو جائیں گے اس پہ. ان ابانا لفی ضلال مبین.
بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم مضبوط جماعت ہے اور ابا یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے اور مومن تھے، تو مومن کا کسی پیغمبر پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے۔ اگر آپ کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ دیں یہ انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں کیا، تو یہ تو ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض تو اللہ پہ اعتراض ہو گیا نا، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ بیٹے اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا غلطی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کی اس جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تبصرہ ہے، اس کی وجہ سے بیٹوں پہ کفر کا فتویٰ آج تک کسی مفسر نے نہیں لگایا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض وہ تو کفر ہے، لیکن یہاں انبیاء اپنے والد پر اعتراض پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ، ہماری طرف توجہ کم، تو یہ اس کو اجتہادی غلطی سمجھ رہے تھے۔ اجتہادی، پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے وحی آنے میں تاخیر ہوتی ہے، پیغمبر خود فیصلہ کرتے ہیں اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اس میں ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، بشر ہیں، اور بشر سے خطا کا امکان ممکن ہے۔ گناہ نہیں ہو سکتا پیغمبر سے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی اجتہادی غلطی میں اور ایک عام آدمی کی اجتہادی غلطی میں فرق کیا ہے کہ پیغمبر اگر اجتہادی غلطی کرتے ہیں تو اس پر اللہ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی تبدیلی کروا لیتا ہے، اللہ کریکشن کروا دیتا ہے، ان کی اصلاح کر دیتا ہے، تاکہ لوگ اس غلطی میں ان کو فالو نہ کریں اور وہ درست ہو جائیں، درست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو صحیح رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلی کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی کہ آج کل جو بات بات پہ ہمارے ہاں فتوے لگا دیے جاتے ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات کی اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے اور فوراً اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جب بھی کوئی شخص بات کرے گا اس سے اس کی بات کا مفہوم پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا مراد تھی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہہ دیا ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب وہاں یعقوب علیہ السلام یا کسی بھی بھائی نے فوراً فتویٰ نہیں لگایا کہ جس نے یہ بولا ہے کہ ابا کھلی غلطی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں جو فتووں میں جلد بازی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا، بنی اسرائیل کے واقعات میں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر کیسے کیسے اعتراضات کیے تھے، کیسے تنگ کیا ان کو۔ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو، بلکہ غضبناک ہوتے تھے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کفر کے فتووں میں جلد بازی سے کام لیا جا رہا ہے، یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے، یہ بھی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یہ دیکھیں یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور زمین میں ڈال دو تاکہ تمہارے لیے تمہارے ابا کا چہرہ خالی ہو جائے، ابا صرف تمہارے ہو جائیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا کہ کس قدر ابا سے محبت اور غیرت ابا کے معاملے میں، کہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی باقیوں سے ہٹ جائے۔ دل چاہیے تھا انہیں ابا کا، اور آج دل نہیں چاہیے، آج ابا کی جیب چاہیے لوگوں کو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس میں علمی نقطے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، یہی سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ کافر یا وہ لبرل لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلم نہیں ہیں، وہ تو گناہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی توبہ وبہ نہیں، بس یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ لیکن مسلمان جو گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سوچ کے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ جذبہ جو ہے، جو بڑا غلط جذبہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے انسان سے۔ آج جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، جو دیندار ہیں، گناہ سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ یار توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہی سوچ کے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی جرم کو ہلکا کر دیا، وہ مانتے تھے کہ قیامت ہے، آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ جب ظاہر ہے ان کا آپس میں بیٹھ کے مشورہ ہوا ہوگا نا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں یا زمین میں کہیں دور دراز پھینک دیں، تو اپنے بھائی پر ظلم کا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تو سب کا یہی مشورہ ہوا، توبہ کر لیں گے اللہ سے۔ تو آج بھی بڑے بڑے جرائم دنیا میں اسی بیس پہ ہو رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ دیکھو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، بعد میں توبہ کی، گناہ معاف ہو گیا نا، آگے سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم بھی جرم کر کے توبہ کر لیں، معاف ہو جائے گا۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، ان کو تو توبہ کی مہلت مل گئی، اور ایسے واقعات ہو گئے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین کا بادشاہ بنا کے بھائیوں سے ملوا دیا۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا، اس میں حکمتیں تھیں، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا نا۔ نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ جائے تو بس آ جائے، وہ بھائی غائب، اب قیامت تک نہیں ملے گا اپنے باپ سے، تو پھر کہاں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور توبہ تو نام ہے اس چیز کا کہ ایک پچھلے پر ندامت، اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ جب آپ یہ سوچ کے گناہ کرو گے کہ میں توبہ کر لوں گا تو ندامت کہاں ہوگی آپ کو تو مزہ آئے گا، چلو یار گناہ بھی کر لیا، اب توبہ بھی کر لیں گے، تو توبہ کا تو رکن ہی فوت ہو جائے گا۔ ان بھائیوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کو واقعی ندامت ہو گئی، ورنہ عام طور پر پھر ندامت ہوتی نہیں ہے، یہی سوچ کے انسان بار بار جرم کرتا رہتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کے جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ سوچ کے جرم کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ہم نے علماء سے سنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس امید پہ جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ بالکل ایسی حماقت ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے، چھری سے کاٹے اور یہ کہے میں بعد میں زخم بھرنے کا مرہم لگا دوں گا، علاج کر لوں گا میں۔ تو ہاں، زخم ہو جائے تو توبہ کریں، توبہ کی امید پہ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، گناہ کی امید پہ توبہ کی امید پہ آپ گناہ نہ کریں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون۔ اب دیکھیں، جب فیصلہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیں گے تو ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی چالاکی جب کوئی انسان کرنا چاہتا ہے، دو نمبری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا۔ حالانکہ نارملی اگر وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو نارملی تفریح پہ لے جانا چاہتے تو کیا کہتے ابا سے آ کے کہ ابا ہمارا کل پروگرام ہے تفریح پہ جانے کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ چلے، اگر آپ پرمیشن دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ یہ نارمل اسٹائل ہوتا ہے۔ تو نارمل آدمی اکثر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے پاس یہ بزنس ہے، اگر آپ اس میں اتنے پیسے انویسٹ کر دیں تو مجھے امید ہے اس سے یہ پروفٹ ہوگا اور اتنے % میں آپ کو دوں گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، بس یہ۔ لیکن آپ کو آ کے ایک دم سبز باغ دکھانا شروع کر دے کہ یار آپ کو کیا ہو گیا یار، اب اتنا بہترین بزنس میں کر رہا ہوں، دنیا آ کے میرے قدموں میں نوٹ نچھاور کر کے جا رہی ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹائل، میں نہیں کہہ رہا ایسے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیوں یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا کوئی دھوکہ دینے کا پروگرام تھا نا، تو نارمل انداز میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھیج دیں، بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ابا پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ اعتماد ہی نہیں کرتے ہم پہ، اور پھر آگے بھی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو طاقتور جماعت، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو اگر کوئی کچھ بھیڑیا کھا لے ہم تو برباد ہیں، پھر تو ہمارے تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ڈائلاگ مارتے ہیں نا لوگ، میں نہیں کہہ رہا 100% سارے اس میں فراڈی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ جیسے میں بتاتا ہوں نا، کوئی مجھ سے آ کے عقیدت کا اظہار کرے، نارمل محبت کا اظہار کرے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں دسترخوان پہ میرا گلاس تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کس گلاس میں پانی پیا تھا۔ ایسے لوگوں سے نا میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ خیر کوئی بہت بڑا کوئی ڈرامے باز نہ ہو، اور عموماً ایسے لوگ ڈرامے باز نکلتے بھی ہیں۔ تو کوئی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی عام نارمل اس سے ہٹ کے کوئی آپ کے ساتھ رویہ رکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرید کو دیکھا کہ وہ سب کے چپل سیدھے کر رہا ہے مسجد کے باہر، نمازیوں کے نا سب کے چپل، ایک تو ہوتا ہے نا کسی استاذ کے جوتے سیدھے کر دیے سارے نمازیوں کے، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا، بولا بھائی یہ کام نہیں کرو، یہ تو تواضع میں جو ہے نا حد سے تجاوز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک قسم کا تکبر میں چینج ہو جاتی ہے، ریاکاری میں چینج ہو جاتی ہے یہ چیز۔ تو وہاں بھی یہی ہوا۔ تو اصطلاح جب بھی کوئی اس طرح بات کیا کرے نا، بہت زیادہ اونچے باتیں کرنا شروع کر دے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جتنے اچھے علماء میں نے دیکھے ہیں وہ سارے معتدل ہوتے ہیں، ان کا تبصرہ، ان کی بات، ان کا بات چیت کا انداز وہ سارا اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، کسی چیز میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے۔
یہ بھی ہمیں یہاں سبق ملتا ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. ابا اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھائے گا کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے ہم حفاظت کریں گے، وہ تو ویسے ہی کریں گے. تو یہاں بھی وہی ہے. اچھا، ایک علمی نقطے کی بات یہ جو میں نے بتا دی. اگلی بات کیا ہے کہ تفریح کے جائز ہونے کا بھی یہاں ثبوت ملتا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اجازت دے رہے ہیں، جاؤ جنگل میں کھاؤ پیو گھومو پھرو، اور دوڑ کے مقابلہ بھی انہوں نے کیا وہاں جا کے. کیا یا نہیں کیا، بہرحال بولا تو نا انہوں نے. تو اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتیں تو ابا فوراً یہ کہتے کہ میں نے تمہیں وہاں دوڑنے کے لیے بھیجا تھا، یا تم جنگل میں تفریح کے لیے جا کیوں رہے ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم جنگل میں جا کیوں رہے ہو، تفریح کر کیوں رہے ہو. یہ اعتراض کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے. تو یہ جو آج کل بعض لوگ زبردستی کے صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خام خواہ کے جس کو میں عام زبان میں فنٹر کہتا ہوں نا، کہ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک رہبانیت والا جو ایک مذہب پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تفریح، ذہنی تفریح، جنگل میں جانا، کھانا پینا اور اس طرح کی جو تفریح ہے، یہ پہلے بھی انسانی صحت کے لیے ضروری تھی اور آج بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اس کی ضرورت بچوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو دینداروں کے لیے اس میں سبق ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو وقت دیا کریں، ان کو ایسے تفریحی مقامات پہ لے جانا یا گھومنے پھرنے کے لیے لے جانا، یہ بھی ایک قسم کا دین کا حصہ ہے، تاکہ ان کی طبیعت میں نشاط رہے، ان کی صحت اچھی رہے. ہاں، ساری صلاحیتیں اسی میں لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے بالکل نظر انداز ہو جانا اور ذہنی تفریح ہی نہ کرنا، اس سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں اس کی ضرورت کم تھی، آج اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے. پہلے زمانے میں تو کھلے کھلے گھر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، اور شہر بھی گاؤں جیسے ہوتے تھے وہ، اور صاف ستھری ہوا ہوتی تھی. اب تو آبادی بڑھ گئی ہے اور ایک ہی شہر کے اندر ہی لوگ گھسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تفریح کی ضرورت زیادہ ہے. اور آج دماغ بھی کمزور ہیں، ڈپریشن میں فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، برداشت ختم ہو گئی ہے. تو آج ذہنی تفریح کی ضرورت پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن دینداروں میں اس کا ریشو ہمیں ذرا کم نظر آتا ہے. دنیا داروں میں تو، لبرل لوگوں میں تو بہت نظر آتا ہے، وہ بات بات میں جا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں. دینداروں میں یہ کم نظر آتا ہے. تو اس لیے دینداروں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تفریحی مقامات پہ لے جانا، گھمانا پھرانا. خاص طور پہ جو پردے دار عورتیں ہیں جو گھروں میں بند رہتی ہیں، وہ پھر ڈپریشن میں جانے لگتی ہیں، کیونکہ مرد ان کو بالکل ہی گھر میں سختی کر کے ایسا بند کر دیتے ہیں کہ دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو اگر آپ کی گھر والی پردے دار ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ اس کو گھما پھرا کے لائیں. اس کی ضرورت بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو سارے لمبے تڑنگے جوان تھے، تو وہ بچے تھوڑی تھے، پھر بھی وہ تفریح کے لیے میدان میں گئے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو الہام کر دیا کہ آپ ان کو اس بات کی خبر دو گے. یہ بھی ایک اللہ کی عادت ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان پر جب کوئی بڑی آزمائش آتی ہے نا، جو برداشت سے بالکل باہر ہونے لگے، تو اللہ کی طرف سے تسلیاں بھی آنے لگتی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اس وقت وہ سمجھدار ہو چکے تھے، کہا جاتا ہے 7-8 سال کے قریب ان کی عمر تھی. ظاہر خواب اپنے ابا کو سنا رہے ہیں، تو اتنی سمجھداری والی عمر تو ہوگی نا کہ ابا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا. 7 سال سے کم عمر کے بچے میں تو یہ سمجھداری نہیں ہوتی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ایک تسلی ڈال دی. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو ساتھ ساتھ تسلیاں بھی آتی رہتی ہیں. اس لیے یوسف علیہ السلام بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں گئے، ڈپریشن میں نہیں گئے، ورنہ اتنی عمر کا بچہ اگر کنویں میں، کوئی اندھے کنویں میں ڈال کے چلا جائے، وہ تو خوف سے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ تو خوف سے ہی مر جائے اس میں. تو یہاں بھی یہ بھی ایک ہمیں علمی نقطے کی بات معلوم ہوتی ہے. ایک اور نقطے کی بات، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو اپنے ابا کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے ابا ہم گئے، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. کتنا بڑا جھوٹ، مگر روتے ہوئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک بہت بڑے قاضی تھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جج بنایا تھا. حضرت عمر کے انتقال کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی وہ جج بنے رہے. قاضی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اکثر میں نے بیانات میں ان کے نام کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا، لیکن ابھی قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی. تو وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت روتے ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے مظالم کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس نے بہت رو رہی تھی، تو وہاں جو حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو اس عورت پہ بڑا ترس آیا، اور انہوں نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ واقعی مظلوم ہے، آپ اس کی فریاد رسی کریں اور اس کے میاں کو ذرا بلائیں اور اس کو کھچائی کریں اس کی. تو قاضی شریح بڑے ذہین فتین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو رونا جو ہے یہ کسی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہی آیت دلیل میں پیش کی کہ کتنا بڑا ظلم کیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، اور بجائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام روتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، الٹا یہی رو رہے ہیں آ کے. تو رونا کوئی دلیل محبت، دلیل آپ کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہاں ایسا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم دو پارٹیوں کی بات سنیں تو کسی کی جذبات کو نہ دیکھیں کہ کون جذباتی تقریر کرتا ہے، کون لوگوں کو رلا دیتا ہے، کون یہ کر دیتا ہے. دلائل ہی کی روشنی میں تجزیہ ہونا چاہیے. بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جذباتی تقریروں پہ، جذباتی باتوں پہ مر رہے ہوتے ہیں، دلائل کو ہم ویلیو نہیں دیتے. ہاں دلائل مضبوط ہوں پھر اس کے ساتھ بے شک جذبات بھی شامل ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یہاں بھی ہے ایک نکتے کی بات ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس خبر کی نفی اس لیے نہیں کی کہ میرے بچے کو بھیڑیا کھا ہی نہیں سکتا، بلکہ اس بیس پہ کی کہ تمہاری یہ ڈرامے بازی لگتی ہے، تم تو بہت پہلے سے ہی اس کے خلاف تھے، تم نے نا کوئی ڈرامہ کیا ہے، میری نظروں سے دور کرنے کے لیے یہ واقعہ گھڑا ہے تم نے. ہو سکتا ہے خون دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیا ہو کہ یہ بھیڑیے کا خون نہیں لگ رہا، بہت سارے قرائن ہو سکتے ہیں. اب اس کی تفصیل تو قرآن نے بیان نہیں کی، لیکن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو یقیناً اس کانفیڈنس کے پیچھے بہت مضبوط قرائن ہوں گے یعقوب علیہ السلام کی نظر میں. لیکن اتنی بات ہے کہ اس بیس پہ نہیں کہا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے شروع میں کیا کہا تھا کہ جب بچوں نے کہا کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کا نیچر سے تعلق ہے نا، ان کا کسی کے دینداری یا بے دینی سے تعلق نہیں ہوتا. نیچر متاثر نہیں ہوتی آپ کے دین یا بے دینی سے. مثال کے طور پر میں یہ مثال سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، بڑے دیندار تھے، ٹرین سے اترتے ہوئے سلپ ہوئے اور ٹرین کے ٹریک پہ گرے اور ٹرین ان کے اوپر چڑھ گئی، پہیہ چڑھ گیا اور وہ بیچاروں کے ٹکڑے ہو گئے. بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی کہ اتنی بری موت، توبہ توبہ، لگتا ہے کوئی ان سے گناہ ہوا ہے. میں نے ان سے کہا یہ تو شہادت کی موت ہے، حادثاتی موت ہے. ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب طریقے سے مرا ہے تو برا آدمی ہوگا. اب آپ بتائیں بھیڑیا کسی کو کھا لے تو کتنی دردناک موت ہوگی. لیکن یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہے کہ جب جنگل میں بچہ جائے گا تو بھیڑیا کھا سکتا ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ پیغمبر کا بیٹا یوسف اس کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے جبکہ اس کو اتنے اچھے اچھے خواب بھی آ رہے ہوں. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی پیغمبر کا بیٹا ہو، چاہے بزرگ کا بیٹا ہو، چاہے خود بزرگ ہی ہو، شیر بھی کھا سکتا ہے، بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے، ٹرین سے بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، اور کسی خطرناک بیماری میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے، بہت اذیتناک موت بھی ہو سکتی ہے، گلے کا کینسر ہو اور انتہائی اذیت کے ساتھ تکلیفوں میں دنیا سے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہے وہ ٹرین کے نیچے بھی آ سکتا ہے، بم دھماکے میں بھی چیتھڑے بھی اڑ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی موتوں کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ کوئی بری موت ہے اور یہ جانور نے کھا لیا، کتے نے کھا لیا، یہ بالکل بری موت نہیں ہے. یہ عمل اگر اچھا تھا تو اچھی موت ہے، عمل اگر برا تھا تو بری موت ہے. ایک آدمی کا عمل برا ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں بڑے سکون سے اطمینان کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیسی پرسکون موت ہے. او بھائی عمل برا ہے تو یہ دیکھنے میں پرسکون ہے، حقیقت میں پرسکون نہیں ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اس میں ہمیں ایک نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں ہم جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے نا اس پہ ہمیں ٹینشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یعقوب علیہ السلام
جانتے تھے کہ بیٹوں نے جھوٹ بولا ہے, ڈرامے بازی کی ہے, بات کو گھمایا ہے. تسویل کا مطلب گھمایا ہے بات کو, حقیقت ایسی نہیں ہے. لیکن انہوں نے فوراً کہہ دیا صبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی میرے اختیار میں نہ انتقام لینا ہے, نہ میرے پاس واضح ثبوت ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور میں بوڑھا آدمی بچے کو تلاش بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے ظاہر ایسی جگہ ڈال کر آئے ہوں گے نا کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے. اور اس زمانے میں کنوینس کا بھی مسئلہ تھا, اور اتنی بڑی زمین ہے, پتہ نہیں کہاں ڈال کر آ گئے ہوں گے. تو ان کا یہ کہنا اس موقع پر کہ میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہ بالکل بجا تھا. تو جو غم اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, وہ تو برداشت کرنے پر ثواب ملتا ہے. کچھ بہت سارے غم ایسے ہیں جو ہم وہ اپنے اوپر مسلط کر کر کے مصیبت میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ غم وہ ہیں جو جن کو دور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پھر بھی ہم اس پہ ٹینشن لے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا آپ کہ کوئی مصیبت پہنچی, انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے میں کیا کروں اس میں. بھائی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیں, نہیں کر سکتے تو بس آرام سے بیٹھ جائیں آپ. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نماز میں مزہ نہیں آتا. بھائی آپ اپنی توجہ نماز میں جتنی لگا سکتے ہیں لگائیں, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں. علماء نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. جتنے بھی علماء جو گزرے ہیں نا, جن کو اللہ نے خاص حکمت عطا فرمائی تھی, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, وہ چھوڑ دو, اللہ خود ہی نمٹے گا اس سے. اور جو آپ کے اختیار میں ہے اس میں کسر نہ چھوڑو آپ اپنی محنت میں. تو آج ہم زندگی گزارنے میں یہ اصول بنا لیں کہ کہاں ہم نے صبر کر کے بیٹھ جانا ہے آرام سے, اور کہاں ہم نے آگے اسٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے. تو آدھے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ہم ایسی جگہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, جس کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, جس کی کوشش ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, جس کے اسباب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. آپ بچے کی تربیت کی کوشش کر لی, بچہ پھر بھی بگڑ رہا ہے, تو کیا کرے گا آدمی؟ بس ٹھیک ہے بھائی, پھر بگڑ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑا نقصان کس میں ہے. بیوی بگڑ گئی ہے آپ کی. ایک آدمی نے مجھے کہا میری بیوی ناخن بڑھاتی ہے. میں سمجھا کے تھک گیا کہ کاٹو اس ناخن کو, اور بہت دفعہ سمجھا دیا, وہ باز نہیں آ رہی. تو میں نے اس کہا کہ یہ ٹاپک ہی چھوڑ دو گھر میں, کیونکہ آپ بار بار اسی کو ریپیٹ کرو گے, ضد میں آئے گی, وہ ناخن بڑھا رہی اور آگے پردہ بھی اتار دے گی وہ اپنا. پھر آپ کے بس میں تھا, جو آپ کے اختیار میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اس سے زیادہ آپ آگے بڑھو گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو ظاہر ہے چھوڑ تو نہیں سکتے نا اس بیس پہ کہ وہ ناخن بڑھا رہی ہے, آگے بچوں کا کیا ہوگا, بڑے مسائل ہیں. تو یہ ٹاپک ہی چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ میری بدنامی ہوگی, لوگ کہیں گے اتنا دیندار ہے, اس کی بیوی ناخن بڑھا رہی ہے. میں نے کہا وہ بدنامی سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے بس میں ہوتا زبردستی آپ ناخن کاٹ دیتے تو کاٹ دیتے, آگے اس کا ری ایکشن جو ہوگا برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تو بھائی وہ بدنامی کم درجے کی ہے. جو طلاق دینے میں بدنامی ہوگی, گھر اجڑے گا, وہ زیادہ ہے. تو بس صبر جمیل. تو یہ جو صبر جمیل کا جو جملہ ہے نا, یہ بہت سارے مواقع پہ ہمارے کام آتا ہے. بعض جگہ بدنامی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ اس چھوٹی بدنامی کو برداشت نہیں کریں گے, بڑی بدنامی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ کیا صبر کریں گے بھائی؟ اگر اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کچھ اس میں عملی کوتاہی ہے, تو آپ ایک اصول دنیا کو بتا دیں کہ کسی کے ریلیٹو میں کوئی خرابی دیکھ کر اس شخص سے بدگمان ہونا یہ جائز نہیں ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ فلاں کی بیوی پردہ نہیں کرتی اور وہ اتنا بڑا نیک بنا پھرتا ہے, میں کہتا ہوں نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. کوئی تانا دے سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام خود تو دائی بنے پھر رہے ہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, اور بیٹا جناب کافر ہے. تو بھائی کوئی کسی پر آج کل کسی کا یقینی زور نہیں ہے. تو عورت کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ شوہر میں کوئی خرابی ہے, بھئی آپ ٹھیک کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. معاشرے کی اصلاح ہم اتنا کریں گے جتنا ہمارے اختیار میں ہے, اس سے زیادہ ہم اصلاح نہیں کر سکتے. ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب یعقوب علیہ السلام یہی کر لیتے کہ ان کو ٹارچر کرتے رہتے اور ڈانٹتے رہتے اور کہتے بس یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ, تو کیا ہوتا؟ باقی بیٹوں سے بھی محروم ہو جانا تھا انہوں نے, تو نتیجہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنا تھا. تو وہ سمجھ گئے بھائی فصبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب کیا صبر کا طریقہ کیا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ سے میں ضرور مدد مانگوں گا, تو دعاؤں کا میں اہتمام ہمیشہ رکھوں گا. تو یہ بھی ہے کہ اسباب جب آپ کے اختیار میں نہ ہوں تو آپ اسباب پہ سوچنا ختم کر دیں, لیکن دعائیں ختم نہ کریں, اللہ سے امیدیں ختم نہ کریں. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اس میں آج کے سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین. یہ رکوع کا آخری آیت ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بیچ کے جان چھڑانا چاہتے تھے. رغبت نہیں تھی ان کو، یہ خوف تھا کہ اصل مالک نہ آ جائے. اب آپ دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں شر غالب تھا، آج بھی شر غالب ہے. اعتماد والے لوگ کم ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب جماعت آئی، انہوں نے کنویں سے بچے کو نکالا، تو اصول شریعت کا حکم یہی ہے کہ تلاش کرو بھائی کس کا بچہ ہے یہ. ایسا تو نہیں کوئی دشمنی میں یہاں پھینک کے چلا گیا. اور بظاہر تو ایسا ہی ہے، ماں باپ تو کبھی بچہ نہیں پھینکتے، دشمنی میں لوگ کر دیتے ہیں یہ کام. اصولی طور پر تو ان کو چاہیے تھا کہ ہم اس بچے کو لے کے مصر کے بازار میں جاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں بھائی یہ بچہ ہمیں کنویں سے ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، علامات بتائیں، نشانی بتائیں وغیرہ وغیرہ. بچہ جس کی طرف مائل ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہ اسی کا بچہ ہے، کچھ بھی طریقہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے ایسے موقع پہ، بھائی ابھی پیسہ کمانے کا موقع ملا ہے، جلدی سے بیچو اور اپنی ٹینشن دوسرے کو دے دو. مالک آئے گا تو اس سے پوچھے گا، ہم تو پیسے لے کے نکل جائیں گے، جیسے آج کل چوری کے مال میں ایسا ہوتا ہے. تو آج بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. زیادہ تر شریک جو بزنس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اکثر ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا. اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ گمشدہ چیز ملتی ہے، لوگ مالک تک پہنچانے کے بجائے اس کو خود رکھنے کو فوکس کرتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ ہمیں باقاعدہ خزانہ ملا ہے اور کروڑوں روپے کی مالیت کا خزانہ ہے، کئی سال پرانی بات ہے. تو پوچھ رہے تھے کہ یہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے. میں نے بڑی ان کو شاباش دی، حوصلہ افزائی کی، ان کی شرعی حکم جو بھی تھا میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کروڑوں روپے کا کسی کو خزانہ ملے اور وہ علماء سے پوچھ رہا ہو کہ میرے لیے شرعاً یہ حلال ہے یا نہیں. زیادہ تر لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا جاتے ہیں. تو نیک لوگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اس آیت سے خاص طور پر، کہ ہمیں اگر کوئی گمشدہ چیز ملے تو ہمیں بہرحال اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے. کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ علیم بما یعملون. وہ تو سمجھ رہے تھے ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا موقع آ گیا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اور ایسا جانتا ہے کہ تورات اور انجیل میں اللہ بیان کرے گا، سب پتہ ہے. اب دیکھو بھگت رہے ہوں گے نا وہ قیامت کے دن. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے پیسہ کما لیا، ان کو کیا پتا کہ ایک پیغمبر کو تم بازار میں فروخت کر کے آئے ہو. اگر وہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت ان کے باپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے، اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام ان کا ہو جاتا کہ ایک بیٹے کو باپ سے ملانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے. ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 شروع کروں گا اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 14 شروع کروں گا انشاءاللہ میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رکوع نمبر 3 اور 13 انشاءاللہ یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سٹارٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.